آپ کے خیال میں جو یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے، یہ چیف جسٹس کو اعتماد میں لے کر کیا یا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں پچھلے کئی عرصے سے کافی مطلب کہ مہینوں سے میں کہوں گا کافی مہینوں سے ایک علی پرویز ملک صاحب ہیں. علی پرویز ملک صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیف جسٹس صاحب کی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ملاقات ہو جائے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پرابلمز آتی رہیں، کوئی نہ کوئی ایشوز کھڑے ہوتے رہے اور وہ ایز سچ ملاقات نہیں ہو سکی. اور میرے خیال میں یہ اچھا تھا کہ راجہ سکندر سلطان صاحب چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ جا کے ملے اور مل کے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ انویسٹیگیٹو اتھارٹی تو ہوتی نہیں، انویسٹیگیشنز تو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ والے اور ان کے پاس کوئی ایسا محکمہ بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے جا کے ایک کلیئرٹی دی ہے راجہ سکندر سلطان نے چیف جسٹس صاحب کو کہ واٹ از دا ریالٹی چیک، اور وہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت عرصہ پہلے اگر ہو جاتا تو آج سچویشن شاید مختلف ہوتی، لیکن جو ملاقات ہوئی کل اس میں بڑی ڈیٹیل میری نالج کے مطابق بڑی ڈیٹیل انہوں نے بریفنگ دی ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ دس از ہاؤ تھنگس ول بی ڈن اینڈ کین بی ڈن. سو انہوں نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس میں جو طریقہ کار ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اعتراضات آنے ہیں، اس کو ان کو لک انٹو کرنا ہے، پھر اس کے بعد جناب ڈیسائیڈ ہونا ہے. اٹس اے ٹیڈیس جاب، اٹس ناٹ اے ایزی جاب، اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے ایسے. اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت مردم شماری ہو گئی آلموسٹ، ڈیجیٹل مردم شماری اور ساری چیزیں اگر سامنے رکھ کے پھر الیکشن کی طرف اگر جایا جائے تو میرے خیال میں وہ الیکشن 5 سال تک کم از کم جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، منیمائز ہو جائیں گے کہ جناب یہاں ٹھیک ہے جی یہاں پہ صحیح حلقہ بندی ہوئی. جیسے بہت بڑا اعتراض ہے ایم کیو ایم کا، اور اسی طرح اور جو نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں ان پہ بھی اعتراضات ہیں، تو وہ ساری چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. سو مائٹ ایز ویل گو فار الیکشنز جب یہ سارے جو کویسچنز ہیں، یہ ساری جو کوئریز ہیں، یہ ساری جو کنسرنز ہیں یہ ایڈریس ہو جائے اور پھر انتخابات کی طرف جایا جائے تو میرے خیال میں اس میں بہتری ہوگی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے میری نظر میں. اس کو لیگلی کیسے ہینڈل کیا جائے گا آگے، جناب سینٹ کے جو ٹرم ہے کچھ 50% لوگوں کی وہ ختم ہونے والی ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، کتنا سٹریچ کیا جائے گا، اس کو کتنا سٹریچ ہو سکتا ہے یہ الیکشن، اس کو میرے خیال میں تو قانونی ماہرین ہی بتا سکتے. بٹ آئی پرسنلی تھنک اٹس اے گڈ ایفرٹ، اور اس کو اس طریقے سے لے کے اگر آگے چلا جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا. اور جیسے کہ جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 17 میں اور 16 میں جو لوگ نہیں دے سکتے تھے، جو ایسی ایک پوری لاٹ تھی جو کہ ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی اور آج وہ ووٹ ڈالنے کے قابل ہے، تو وائی شوڈ وی اگنور دیم، لیٹ دیم کم اپ. اور رانا صاحب بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو پرجوش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے ہے کہ ان کا زیادہ تر طبقہ جو ووٹ کرتا ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، اور ان کے ووٹ بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں اگر نئی مردم شماری پہ ہوتا ہے یہ. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں عائشہ، بالکل ان کا شروع سے یہی کنسرن رہا ہے اور انہوں نے فوکس بھی اسی چیز پہ کیا ہوا تھا. لیکن ان کا زور ہے کہ وقت پر انتخاب ہو، اور اگر وقت پہ انتخاب ضروری ہے تو پھر تو پرانی مردم شماری پہ، اس پہ تو پہلے اعتراضات ہیں. نہیں وہ ہو نہیں سکے گا. دیکھیں عائشہ جی، وہ اس میں پرابلم ہو جائے گا، اس میں پرابلم یہ ہو جائے گا کہ بعد میں آپ لوگ کوئی کھڑا ہو جائے گا، کوئی چلا جائے گا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کہ نہیں جی یہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے تھی، نئی جناب حلقہ بندیاں ہونی چاہیے تھی، اور پرانی مردم شماری پرانی حلقہ بندیوں پہ سارا انتخاب ہو رہا ہے. تو اس کو چیلنج کر دے اگر جا کے کوئی، تو پھر ایک یہاں پہ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن آ جائے گی نا. تو اگر 2-4 مہینے آگے ہو جاتے ہیں انتخابات تو آئی پرسنلی تھنک ہیونز وونٹ فال. ٹھیک ہے، اور کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کو ایڈریس کر لے تو اچھا ہے. کوئی بڑی بات نہیں. جس کا اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ جناب اس کا گراف گر جائے گا 4-6 مہینے بعد یا سال بعد، تو وہ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہونا چاہیے اس کے اپنے اندر کہ نہیں بھائی اگر سال بعد بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو میرا گراف نہیں گرتا، مائی گراف از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ ضرور ہو سکتا ہے، یا اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے عائشہ کہ دیکھیں اگر یہاں پہ 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے اندر جس طریقے سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، UAE سے آ رہی ہے، and there are so many other countries which are interested
in like pumping in money in Pakistan. اگر یہاں پہ اکنامک کو ریولوشن آ جاتا ہے تو پھر ہاں وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گراف نیچے گر جائے گا وہ ہاں ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی حد تک, کیونکہ لوگ دوسری ایک بار پھر حلوے کی دیگ رانا صاحب نے پکا دی ہے. تھینک یو رانا صاحب, ایک بار پھر ہم سب کے منہ میٹھے ہو گئے. ہم نے عائشہ ہم نے انڈے لے لیے ہیں, ابھی چوزے نکلیں گے وہ بیچیں گے. رانا صاحب 6 مہینے میں جی جی انقلاب, معاشی انقلاب نہیں آ سکتا, یہ بھی یاد رکھیے. 6 مہینے میں معاشی انقلاب نہیں آ سکتا. اور اگر آئے گا جو بھی معاشی طور پر حالات بہتری ہوگی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کریڈٹ وہ لیں گے, وہ کریڈٹ ان کو نہیں ملے گا. کریڈٹ ان کو ملے گا جنہوں نے اتنی افرٹ کر کے یہاں تک لائیں. آج سے 6 مہینے آگے گن لیتے ہیں. صاحب 200% 200% ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کریڈٹ ملے گا ان کو کریڈٹ نہیں ملے گا, لیکن میں اس کے لیے بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ایسا نہیں ہوگا, انہونیاں بھی ہو جاتی ہیں, امید پہ دنیا قائم ہے. یہ کریڈٹ جو ہے جنرل صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ کریڈٹ جو ہے جاتا پنڈی کو ہے, یہ پنڈی کو ہی ملے گا کریڈٹ. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.